الحمد لله منشئ الخلق بالعالمين ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذكر جيران بذي سلامين وزجتنا عن جراء مخلص بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غريبا يا رسول الله غريبا ندارا در جهان جزت حبيبا مرزدارا زعسيا راگا دوائے مگر الطاف تو باشد طبيبا بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی جو قدر شریف پڑھ لیجیے وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر آنے کی سعادت فرمائے. اللہ رب العزت جل مجدہ کریم کی رضا اور اس کی عبادت ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اصلی ہے. جن لوگوں نے اس مقصد کو صحیح معنوں میں پہچان کر اسی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاری وہ زمانے میں سرخ رو ہو گئے. جن کو آپ چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا جن کا گنبد چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا جن کا نام چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے خدا سے وفا نہیں کی. نہرو کے یہاں کوئی نہیں جاتا ہے, سلطان غریب نواز کے یہاں سبیاں سلام کرنے جاتی ہیں. اور صرف نہرو میں جلال الدین اکبر کی خبر کوئی نہیں تلاش کرتا. ہمایوں کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سویا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ جہانگیر کی خبر کہاں ہے. تاج محل نہ ہوتا تو شاہ جہاں کا بھی پتہ شاید نہ ہوتا. لیکن نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ منظر زندہ ہے. میرے مصطفیٰ کے در کا ہر جو حضور کی چوکھٹ کا فقیر ہو گیا وہی زمانے کا امیر ہو گیا. جس نے خداوند قدوس سے وفا کی, جس نے مقصد اصل اپنی زندگی کا قائم رکھا اور اس اصلی مقصد کے مطابق یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا رہا, اس نے اپنے نفس کو دبایا, خدا کو راضی کیا, قدرت نے سربلندیاں عطا فرما دی. ان باوفا اور ان چمکنے والے لوگوں میں ایک نام نامی اسم گرامی سیدنا شیخ ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی کا سرکار غوث اعظم کا لقب ہے. پیران پیر, روشن ضمیر, دستگیر, نہ جانے کتنے القابات ہیں ان کے. اللہ نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا جو مرتبہ قدرت نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا. کسی ولی سے مراد آپ صحابہ اور تابعین کی طرف نہ جائیے گا, صحابہ اور انبیاء کی طرف, صدیقین, شہداء کی طرف مت جائیے گا, اس لیے کہ میرے سنت کا عقیدہ ہے
کوئی کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ صحابہ سے نیچے رہتا ہے، اور پھر صحابہ میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کے منصب اور ان کے مقام کو دوسرے صحابہ نہیں پہنچ سکتے تو غیر صحابی کیا پہنچے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ میں نے وضاحت کر دی. تو جب بھی بولا جائے کہ تمام ولیوں میں بے مثال ہیں تو وہ رتبے جو اصول میں سیٹ ہیں وہ سیٹ رہیں گے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. خیر، سرکار شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت نے ماں کے پیٹ سے ولی بنا کر پیدا فرمایا. یہ پیدائشی ولی ہے، بلکہ جناب رات میں روایت پڑھی تھی کہ سرکار ام الخیر ام الجبار فاطمہ بنت عبداللہ سومئی جو غوث پاک کی والدہ ہیں فرماتی جب میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں آیا میں چھینک کر الحمدللہ کہتی تھی تو اندر سے یا رب العزت نے انہیں نور ولایت عطا فرمایا تھا. بچپنے کی بے شمار قصوں کو بیان کیا جائے، کن کو چھوڑا جائے، لیکن مصیبتوں کا ایک پہاڑ شہنشاہ بغداد نے اپنے سر پر لیا اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انتھک محنتیں کرتے رہے. جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا تھا اس نے یہ اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ میں بچپنے میں جب مدرسہ جاتا ہوں تو فرشتے مجھے لے کر جاتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہیں افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو. غوث پاک نے صرف مدرسے تک بات نہیں رکھی. ہاں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر علم کے بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے وہ بغداد کے شہنشاہ کی چوکھٹ پر آئے. غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولى الموالی، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں کتب ہو گیا. بغداد معلیٰ کی سرزمین پر غوث پاک اپنی والدہ سے علم حاصل کرنے کی اجازت لے کر جا رہے ہیں. بغداد میں بہت بڑا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے غوث پاک نے 18 سال کی جوانی میں اپنا وطن ترک کر دیا. آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ولایت کوئی راستے کی پڑی ہوئی چیز کا نام ہے. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی میری طرح بال بڑھا لے تو وہ ولی ہو جاتا ہے. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کسی کا خوبصورت جبہ ہو جائے تو وہ ولی ہو جاتا ہے. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کوئی ہلکا سا چمتکار دکھا دے تو وہ ولی ہو جاتا ہے. نہیں جناب، غوث پاک سرکار کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ نتیجہ ملتا ہے. یہ ہم اور آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، وہ شخص جو جانکار نہیں ہے کبھی جاہل ولی نہیں ہوتا. ٹھیک، یہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے، کبھی کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا. ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ عالم ہونے کے لیے دارالعلوم جانا ہی ضروری نہیں ہے. کسی کو کتاب پڑھا کر علم دیا جاتا ہے تو کوئی صاحب نظر اپنی نظروں سے ملا کے وہ دے دیتا، لیکن کوئی بھی ولی منصب جہالت پر نہیں ہے. سب کو قدرت نے علم عطا فرمایا، بغیر علم کے ولایت نہیں ملتی. غوث پاک سرکار فرماتے یہ ولایت تو ماں کے پیٹ سے ولایت دے کر آئے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو قدرتی طور پر ولایت ملی ہے، لیکن قدرت بھی جن کو ولایت دیتی ہے اس میں سے کسی کو جاہل نہیں رہنے دیتی. ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ آگے بڑھے. عرض یہ کر رہا تھا، غوث پاک فرماتے میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں کتب ہو گیا. 18 سال کی جوانی میں مدرسہ پڑھنے آئے تھے. کون سی کتاب ہے جو غوث پاک نے پڑھی نہیں ہوگی اس وقت؟ سالوں تک علم حاصل کیا، سالوں تک علم حاصل کیا. فرماتے ہیں 32 یا 33 سال تک، کتنے 32 یا 33 سال تک میں نے درس و تدریس کے فریضے کو انجام دیا. یعنی 32 سے 33 سال تک میں کتاب پڑھتا اور لوگوں کو کتابیں پڑھایا کرتا. ہاں، غوث پاک صرف بابا کا نام نہیں ہے، اپنے وقت کے مجدد کی حیثیت رکھنے والی ذات کا نام غوث پاک. فرماتے 32-33 سال تک میں درس و تدریس کرتا رہا. اور بتاؤں غوث پاک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا. علم کا لیول کیسا؟ علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں، نقاد محدث، اور ان کی نقادی کی وجہ سے تمام محدثین جو ہے وہ انہیں جانتے ہیں. آپ کے پڑوسی، ہمارے پڑوسی بھی ان کو جانتے ہیں. نام بہت بڑا ہے علامہ ابن جوزی کا، محدث ابن جوزی کا. یہ قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر کی بات آئی، اپنے وقت کا علامہ علامہ ابن جوزی غوث پاک عبد القادر کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد علامہ ابن جوزی نے
اس قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر شروع کی. جوزی جب تفسیر کر کے رک گئے تو سرکار غوث پاک نے کہا ابن جوزی اب میں قرآن کی تفسیر کر دوں. حضرت آپ فرمائیے. غوث پاک نے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. ایک تفسیر، دو تفسیر، تین تفسیر، ایک آیت کی 7ویں تفسیر، 8ویں تفسیر، 7 تک تو ابن جوزی سر ہلاتے رہے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے پڑھا ہے، یہ بھی میں نے پڑھا ہے. مگر جناب اس نے جہاں سے پڑھا ہے وہ میں کہتا ہے حیدر کرار ہے. سرکار غوث پاک کی جب قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، ایک آیت کی 40 تفسیر پڑھی. ابن جوزی اپنے وقت کا نقاد محدث سر جھکا کر کھڑا تھا. غوث پاک نے پوچھا ابن جوزی کیا ہوا؟ کہ حضور 7 تو میں نے پڑھی اتنے سالوں میں، آگے والی پتہ نہیں کہ آپ نے کتنی سٹیک اور بہترین تفسیر یہ کہاں سے سیکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بڑے محدث جن کے سامنے سر رکوع ہو جاتے تھے وہ ذات شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کی ذات ہے. 100 فقہائے کرام ایک بار آئے، 100 اپنے وقت کے مفتی، 100 کے الگ الگ سوالات. میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا. ہاں اس لیے کہ علماء جلدی کسی کو ہضم نہیں کر پاتے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو میں ادھر ادھر پوچھوں گا ان سے. سب نے اپنے اپنے سوال سیٹ کیے، اپنے اپنے سوال سیٹ کیے کہ میں یہ پوچھوں گا. اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں ہارڈ سے ہارڈ سوال پوچھوں گا تو عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاؤن کرنے کی معذرت یہ فکر لے کر آئے، یہ سوچ لے کر آئے کہ نہیں میں پھنسا دوں گا اس سوال میں. 100 فقہائے کرام، وہ بھی اس وقت کے فقیہ ہیں. آج تو نقل و حرکت کا معاملہ ہے، بس فلاں کتاب میں لکھا وہاں سے مفتی نقل کر دیتا ہے. اب وہ اعلیٰ کروں سے پہلے کا تو ملا کہ آیت سے تحقیق کر کے لے کے آئے جائیں حدیث سے. میرے علمی باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھنے لگ گیا تھا. بس میں واپس پیچھے ہٹتا ہوں. اب یہ کرنا تھا غوث پاک کی چوکھٹ پر اس وقت کے 100 فقہائے کرام اپنے اپنے سوال لے کر آئے. نیت یہ تھی کہ عبد القادر کو بے عزت کرنا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اب 100 فقیہ بارگاہ غوثیت میں آ کے بیٹھے. اس پاک کی تقریر پوری ہوئی نا، انہوں نے سوچا میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا. اتنے میں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اپنے کردے پھاڑنے لگ گئے، کردے پھاڑنے لگ گئے، اپنے امام کھینچنے لگ گئے، اپنے آپ کو نوچنے لگے، اپنی داڑیاں کھینچنے لگے. انہوں نے کہا مولویوں کو کیا ہو گیا؟ اس پاک نے کہا لوگوں میرے پاس لے آؤ، میرے قریب لے آؤ. چونکہ غوث پاک کا جب مجمع لگتا تھا تو اس وقت میں 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے. اور سرکار غوث پاک کی تقریر کی یہ کرامت تھی کہ جیسے آگے آواز آتی تھی ویسے کی ویسے آواز پیچھے والوں کو بھی آیا کرتی. اور اس میں صرف مسلمان نہیں، عیسائی، یہودی بھی سرکار غوث پاک کی تقریر سننے آیا کرتے تھے. اور کئی لوگ ایک محفل میں مسلمان ہوا کرتے تھے، اور کئی مسلمان واصل اللہ ہو جاتے تھے. کئی ایسے لوگ جن کو مرتبہ ولایت ملا، غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سن کر ان کی روحیں نکل جاتی تھی، ان کی چیخیں نکل جاتی تھی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی. کیا تقریر ہوا کرتی تھی جناب والا. ایک دن حضرت خضر علیہ السلام اڑ کے جا رہے تھے، ان کو جلال آیا غوث پاک کو. تقریر کرتے کرتے خضر جا رہے، غوث پاک نے جلال میں فرمایا خضر اے بلیا بن ملکان ذرا نیچے آؤ، اس محمدی کی تقریر میں مجھے پڑھا. حضرت خضر بیٹھ کر تقریر غوث پاک سننے لگے. اس لیے وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ولی آئے، مرسل آئے، خود حضور آئے. ولی آئے، مرسل آئے، مرسل یعنی رسول، اور خود حضور آئے. کس کہاں آئے؟ وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ غوث پاک کی واز کی محفل ہے. ہاں وہ فضل مرتضیٰ کو کیا سمجھے گا جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. خیر طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دعائی یا محی الدین، دعائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. تو توجہ کے ساتھ سنیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے مسرد خطابت غوث پاک کی. تقریر تو پھر تقریر ہوتی تھی. خیر چلیں تقریر میں بات کروں گا تو بات کرتی ہوئے ایک دن سرکار غوث پاک اپنے ممبر سے اتر گئے. شیخ علی حیدی بیٹھے بیٹھے سو رہے. غوث پاک ممبر سے اترے اور شیخ علی حیدی کے پاس چلے.
حضرت شیخ علی حدی سو رہے ہیں، اچانک آنکھ کھلی تو غوث پاک نے پوچھا علی حدی ہماری تقریر کی محفل میں سو رہا ہے، ہماری تقریر میں سو رہا ہے؟ حضرت علی حدی خود بہت بڑے اللہ والے، مگر غوث پاک کا جلال ہے کہ ان کا کبھی تعلیم ہو۔ حضرت شیخ علی حدی نے کہا حضور معذرت چاہتا ہوں، معاف فرما دیجیے، لیکن سرکار آپ ممبر سے اتر کے یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ آپ ممبر سے اتر کے یہاں اتنا مجمع ہے، اتنے لوگ ہیں، آپ کسی کے پاس نہیں گئے، میرے پاس ہی آ گئے۔ حضرت شیخ علی حدی سے غوث پاک نے پوچھا یہ بتاؤ آپ میں کیا دیکھتے ہیں؟ سمجھ میں آیا کہ غوث پاک کہاں ہیں؟ لوگوں کو غوث پاک کی حقیقت کا سرا نہیں ملتا تو علی حیدر کے مقام کی حقیقت کا سلسلہ کہاں سے ملے گا؟ جب سرکار مولائے کائنات کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو تمام نبیوں کے سردار پیغمبر اعظم کی حقیقت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ ایمان میں بات کو کلیئر کر کے کہو چپ ہو جا، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ یہ مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، حضور تو حضور ہے، بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں۔ اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، ہزاروں جبرائیل سلجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ساری مہاریں ہیں۔ سرکار تو قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں کیا بات کر رہا تھا؟ ولیوں کیا تھا؟ خواب میں کیا تھا؟ خواب میں کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ خواب میں حضرت شیخ علی حدی نے جب سو کر تھوڑا وقت گزارا، غوث پاک ان کے پاس آیا، علی حدی سوئے اور معافی چاہتے ہیں، آپ کیوں اتر آئے ممبر سے؟ غوث پاک سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ تم خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے حضور میں تو خواب میں دیکھ رہا تھا کہ مدینے کے سرکار تشریف لے آئے، میں تو دیکھ رہا تھا رحمت للعالمین کی دھوئے مبارک تشریف لائی۔ غوث پاک نے پوائنٹ کلیئر کیا، علی حدی تم جس کو خواب میں دیکھ رہے تھے عبداللہ سمری کا نواسہ اس کو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا۔ جب تم جانتے ہو کہ حضور آئے ہیں اور تم نے خواب میں دیکھا ہے اور حضور کی موجودگی میں عبد القادر ممبر پر بیٹھا ہے، یہ گوارا کیسے ہے؟ اس لیے تم جسے خواب میں دیکھ رہے تھے میں اسے قریب سے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا۔ اور بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ شیخ علی حدی بھی خود بہت بڑے ولی کامل، سوچئے جو آنکھ بند کرے تو حضور نظر آ جائے، وہ خود کتنا بڑا ولی ہوگا، لیکن جناب ولی ہوں گے مگر قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، فرمانے والا صاحب ممبر بھی موجود ہے۔ اسے پاک فرماتے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ آج کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو اس سے انکار کرے گا، جو اس سے انکار کرے کہ میرا قدم کہ غوث پاک کا قدم میری گردن پر نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے اللہ اس کی ولایت چھین لیتا ہے، ولایت سلب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب ہی ایسا ہے، محبوب سبحانی کی منزل کوئی اتنی چھوٹی منزل تو نہیں نا۔ پہلی بات تو محبوب ہونا ہی بہت بڑی چیز ہے۔ تیزی کے ساتھ آگے چلے، دامن وقت میں گنجائش کم رہتی ہے۔ اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی تھی، تقریر کی بات چل رہی تھی، تو علم جو ہے وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا۔ مدتوں بغداد مولا کی سرزمینوں پر گھومے اور علم حاصل کیا اور علم دین حاصل کیا، اس مقام پر پہنچے کہ تشریف فرما ہے 100 فقہائے کرام اپنے سوالات لے کر آئے ہیں اور دل میں سوال ہے ابھی زبان پر نہیں آیا، مگر یہ غوث پاک کی محفل ہے۔ اللہ پاک کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب مومن کے پاس فراست باطنی ہے تو ولی کے پاس کتنی فراست ہوگی، اور جب ولیوں کے پاس روشن ضمیری ہے تو پھر ولیوں کے سردار کے پاس کتنی ولایت ہوگی۔ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے وہ صرف کتب نہیں ہے بلکہ قطب الافطاب ہے۔ جس ذات پر گفتگو ہو رہی ہے وہ صرف غوث نہیں ہے بلکہ غوث العظم ہے۔ جس ذات کی بات ہو رہی ہے وہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ سید الاولیاء ہے۔
جس ذات کی بات ہو رہی ہے وہ صرف فرد فرید نہیں ہے بلکہ تمام افراد میں، تمام اولیاء میں سب سے بے نظیر ہے، وہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب غلاموں کی روشن ضمیری جب ظاہر ہے، اور دوسرا جملہ کہہ دوں، جب قدم سے نیچے والوں کا دل روشن ہے تو پھر جس کا قدم ہے اس قدم والے کی قلب میں کتنی روشنی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ جو کپڑا پھاڑنے لگے، امام میں کھینچنے لگے، داڑیاں پکڑنے، اور اس وقت قریب آئے، سارے قریب آئے، اور سے پاک سرکار نے ایک ایک کو اپنے سینے سے لگایا۔ جلال بھی دکھانا ہے، جلال بھی دکھانا ہے اور پھر کمال بھی دکھانا ہے، سینے سے لگایا۔ جب ایک ایک کے سینے سے لگایا تو لوگوں کو تسلیاں ہوئی، ٹھیک ہو گئے لوگ بیٹھ۔ لوگوں نے پوچھا یار ماجرا کیا ہوا مفتی صاحب، بگڑے کیوں ہو گئے تھے، کیا ہوا، پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ مفتی صاحب سے جب پوچھا گیا تو مفتیوں نے جواب دیا، ہماری نیت یہ تھی کہ غوث پاک کی اوپر عزت کریں، ہماری نیت یہ تھی کہ ان کے علم کا امتحان لے کے بڑے بابا بنتے، بڑے مغرب بنتے، بڑے اللہ والے بنتے، ذرا دیکھیں ان کے پاس علم کتنا۔ ہماری مرضی یہ تھی کہ ہم اپنے علم کو ظاہر کریں کہ صاحب ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ ہم سوال کریں، سوال تو سوال جو کچھ پڑھا تھا وہ سارا ہی غائب ہو گیا، علم سن ہو گیا، ہم جاہل ہو گئے۔ اتنے سالوں سے ہم نے جو پڑھا تھا ہمیں کچھ یاد نہ رہا، تو ہم پر طاقت پر سوار ہو گیا اور ہم نے کہا ہے خدا یہ کیا ہو گیا، سالوں کی محنت کر ایک سیکنڈ میں پانی پھر گیا، اس لیے ہم پاگلوں کی طرح کپڑے پھاڑنے کا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر عبد القادر جیلانی نے اپنے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگا کر چھوڑا ہے تو پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ اطمینان کرنے والا مل گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہو گیا غوث پاک سرکار نے پہلے یہ دکھا دی۔ یہ کس کی سزا تھی؟ پورے خیال کی سزا تھی کہ اللہ رب العزت کے بندے کو قدرت میں طاقت دی ہے کہ تمہارا حال سلب کر لے گا، اور اس کے بعد جب یہ سزا دے چکے اب کی نشان دکھا رہے ہیں۔ فرمایا بڑا فقیر صاحب آپ سوال نہیں کیا تھا کسی نے، بڑا فقیر صاحب آپ کا سوال یہ ہے اور آپ کا جواب یہ ہے، آپ کا سوال یہ ہے اور آپ کا جواب یہ ہے، آپ کا سوال یہ آپ کا جواب یہ۔ ایسا نہیں کہ عبد القادر کو جواب نہیں معلوم اور اس نے آپ کو اس لیے چڑھا دیا، الحمدللہ فقیر کو جواب بھی معلوم ہے، لیکن صرف اس لیے یہ تمہیں سمجھایا گیا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کسی ولی کی چوکٹ پر امتحان لینے کے لیے نہیں جایا جاتا، وہاں کا سارے گدائی لے کر جایا جاتا ہے۔ اور غوث پاک نے 100 لوگوں کے 100 سوال بھی بتائے، 100 جواب بھی بتائے۔ جواب بتانا بھی کمال ہے لیکن سوال بتانا تو اور بڑا کمال ہے۔ 100 سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے۔ لوگوں نے سر جھکا کے کہا واقعی میں عبد القادر جیلانی تو شیخ اعظم تھی، قدرت نے انہیں وہ بلندی عطا فرمائی۔ آپ جس طرف رخ کریں گے اسے پاک بے مثال نظر آئے۔ کسی نے ان سے جا کے پوچھا حضور آخری بات، حضور میں نے قسم کھائی ہے اور قسم یہ ہے کہ میں ایسا کام کروں گا کہ اس وقت وہ عبادت، میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت وہ عبادت کوئی اور نہ کر رہا۔ لوگ آپ کے پاس مفتیوں کے پاس ہیں، مفتی صاحب کوئی ایسا کام بتائیے کہ جو عبادت جس وقت صرف میں کر رہا ہوں، پوری ہوئی زمین پر صرف میں کر رہا ہوں، میرے علاوہ وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب آپ بات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک سے پڑھ کر ایک علماء موجود، مگر کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ کیا جواب دیا ہے۔ اگر کہا جائے نماز پڑھو تو روئے زمین پر اس وقت نماز بھی کوئی اور پڑھ رہا ہو، اگر کہا جائے کہ ماں کا چہرہ دیکھو زمین کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی بھی اور بھی ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہو، اگر کہا جائے روزہ رکھو کسی اور نے بھی روزہ رکھا ہو، یعنی وہ کون سی عبادت ہے کہ وہ صرف جب کرے تو وہی کرے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ کرے۔ اللہ قصہ مشہور سا ہے، پچھلے سال بھی میں نے سنایا تھا، اور سے پاک سرکار کی چوکھٹ پر لوگ حاصل آئے، حضور آپ بتائیں کون سی عبادت کی ہے؟
تو غوث پاک سرکار نے فوراً فرمایا، کتنے بڑے فقیہ اور کتنے بڑے مفتی تھے غوث پاک، فوراً فرمایا اس کو کہو حرم کعبہ چلا جائے۔ پرانا دور تھا، کعبے میں اتنی بھیڑ ہوا نہیں کرتی تھی، فرمایا جو کچھ چند افراد کعبے میں مطاف میں ہوں، یعنی جہاں طواف کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو سمجھا بجا کر مطاف سے ہٹاؤ اور اکیلا خانہ کعبے کا سبحان اللہ، جب طواف خانہ کعبہ اکیلا کر رہا ہوگا تو یہ عبادت کرنے والا کوئی زمین پر وہ اکیلا ہوگا، کیونکہ زمین پر کعبہ ایک ہی ہے۔ جب زمین پر کعبہ ایک ہے تو اس ایک کعبے کا ایک ہی بندہ طواف کر رہا ہے، اس وقت کوئی اور شخص وہ عبادت نہیں کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں۔ لوگوں نے پھر کہا واقعی قدرت نے صرف ولایت کا نور ہی نہیں، علم و تفقہ بھی غوث پاک کو بے مثال عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے وہ منزل اور وہ مرتبہ میں عطا فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ جن کے علم کو، جن کی ولایت کو، جن کی قطبیت کو، جن کی غوثیت کبریٰ کو سر جھکا کر سلامی دیتے ہیں۔ منصب غوثیت عظمیٰ کی شان یہ ہوتی ہے کہ روئے زمین پر اس وقت جس کو ولایت ملے گی اور ولایت کے جو بھی ولایت کی منزلیں ملے گی وہ سب کچھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ملے گی۔ یہ اصول ہے تصوف کا۔ جب تک جو غوثیت عظمیٰ کا مقام ایسا ہے، تب تک جب تک کہ سرکار امام محمد المہدی تشریف نہیں لے آئیں گے، جب بعد میں امام مہدی آئیں گے تو یہ منصب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غوث رہیں گے، مگر غوث اعظم کا ٹائٹل امام وقت اور قطب بالرسالہ کا جو ہے وہ منصب حضرت امام محمد المہدی کے مقدر میں آئے گا۔ خیر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم کا بھی نام ہے، بہت بڑے فقیہ کا بھی نام ہے۔ اس تناظر میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا علم حاصل کیا، کئی سال تک اپنے استاد سے پڑھے، اپنے استاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ تربیت بھی حاصل کی سبق کے ساتھ ساتھ۔ ایک بات اور سنا دوں، استاد کی بات آئی تو حضرت شیخ حماد آپ کے استاد ہیں، شیخ ہیں آپ کے، راستے سے جا رہے ہیں، چند اور ساتھی غوث پاک کے ہیں، ٹھیک ہے، غوث پاک سرکار فرماتے ہیں سردیوں کے دن تھے، میں نے اپنی جوبہ اپنے کا جوبہ رکھا تھا بغل کے اندر، راستے میں پانی کا تالاب آیا تو حضرت شیخ حماد نے مجھے اس میں دھکا دے دیا۔ استاد نے شاگرد کو پانی میں ٹھنڈک سے دھکا دیا۔ اس وقت فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا، میں نے فوراً غسل کی نیت کر لی اور میں نے غسل کر لیا اور ٹھنڈے پانی میں، اور استاد سے کوئی شکوہ نہیں، ٹھیک۔ فرماتے ہیں جوبہ جو میں نے بغل میں چھپا رکھا تھا اس کو جو ہے وہ میں نے پہن لیا اور گیلا جوبہ اپنے ساتھ لے کر پھر پیچھے جو ہے وہ اپنے قافلے سے جا کے مل گیا۔ تو جب میں ملا تو میرے ساتھی مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو استاد نے ان کو پانی میں پھینک دیا، استاد نے ان کو پانی میں پھینک دیا، ان کو دھکا دے دیا۔ ایسا ساتھیوں کا کام ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ اس بات کہتے میرے ساتھی میرے مزاح لے رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اتنے میں شیخ حماد بن باز ارشاد کرو او خاموش ہو جاؤ۔ استاد کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو، یہ جس شخص کو میں نے پانی میں دھکیلا تھا اس کے یقین کی شان یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر عبدالقادر کے انداز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت نے یہ منزلیں غوث پاک سرکار کو عطا فرمائی ہیں، یوں ہی عطا فرمائی ہیں، بڑی محنتیں اور مشقتیں فرمائی، اپنے استاد کی باتیں سنی، اپنے اساتذہ کی قدر و قیمت کی، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے، معروف کرخی کی چوکھٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ سرکار غوث پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھ کر استفادہ کیا، فائدہ حاصل کیا، چلہ کشی کی، اور اللہ رب العزت نے انہیں آخر وہ منزل عطا فرما دی کہ ایک دن انہوں نے اعلان فرما دیا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی قدموں پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس وقت تمام ولیوں کی قدموں یعنی ولایتوں کا مالک مجھے بنایا ہے۔ میں چاہوں گا تو اس کی ولایت اللہ کی عطا سے چھین لوں گا اور چاہوں گا تو چور پر نگاہ ڈال کر اسے ولایت عطا فرما دوں۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو نگاہیں اس کی اٹھتی ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، ہاتھ اس کے اٹھتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، قدم اس کا چلتا ہے، طاقت میری ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث قدسی موجود ہے
اس منصب پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہے. ہمیں اور آپ کو غوث پاک کی زندگی سے محنتیں سیکھنی. میں نے کرامتیں نہیں پڑھی غوث پاک کی, اختیارات نہیں پڑھے, لیکن سرکار غوث پاک نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کس قدر محنتیں فرمائی, کس قدر خداوند قدوس کو راضی کرنے کے لیے مجاہدے فرمائے. فرماتے ہیں کوئی ایسا مجاہدہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. بھوکا رہنا, کسی بھی طریقے سے 25 سال تک جنگل کی پتیاں کھائی, 1 سال تک پانی پیا, صرف کچھ نہیں کھایا, پتیاں بھی نہیں کھائی, اور 1 سال تک تو پانی بھی نہیں پیا. اور صرف اس لیے یہ نفس جو ہے جب تک اس میں چاہت ختم نہیں ہو جائے گی تب تک کہ میں اس کو دباتا رہوں گا. جائز کاموں میں بھی نفس کی اتباع کرنے سے وہ لوگ رکتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم ناجائز کاموں میں تو اپنے نفس کی اتباع نہ کریں. کھانا جائز تھا مگر نفس کہہ رہا ہے کہ کھاؤ, اور اس بات کہہ رہے نہیں کھاؤ. پانی پینا جائز ہے, نفس کہہ رہا پیو, اور اس بات کہہ رہے نہیں پیو. اتنا علی منصب کہ نفس اگر جائز کاموں کو بھی کہے تو چونکہ نفس کہہ رہا ہے اس لیے اس کو دبا رہا. اگر نفس ناجائز کام کا حکم دے تو بدرجہ اولا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نفس کو دبائیں. جب نفس کو دبانا سیکھیں گے تو ہی تقوی کی منزلیں حاصل ہوں, تو ہی ایمان کی چاشنی ملے گی. اور اگر نفس کہے دعوت کھانے چلے جاؤ, نماز چھوڑ دو, آپ نے نفس کی اتباع کر لی. نہ کرکٹ کھیل لو, نماز چھوڑ دو, نفس کی اتباع کر لی. میرا کام کہنا ہے, اور میں کہوں نہ کہوں, ایک دن آپ کا بھی جنازہ پڑھا جائے, میرا بھی پڑھا جائے. اس سے پہلے کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے, آپ اپنے دل میں سرکار رسول پاک کے رخ انور کی محبتوں کا چراغ لے لیجیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ تاریخ قبر میں جائیں درود پاک کی روشنی اپنے ساتھ کر لیجیے. اس لیے کہ جب تک سانسوں کی مالا چل رہی ہے تب تک یہ دوستیاں, یہ تعلقات, یہ رشتے, یہ محبتیں, یہ فین فالوئنگ, یہ لوگوں کا پیچھے بھاگنا, یہ سلامیاں دینا, یہ ہاتھ پیر چھونا, یہ سب کچھ وقت تک ہے جب تک ہماری آپ کی سانسیں چل رہی. جب سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, کوئی نہیں جاتا قبرستان میں ایک رات گزارنے کے لیے. آپ چلے اپنے دوست کے پاس بیٹھ کے آتے ہیں, کوئی نہیں جاتا. آج آپ کی سانسیں چلتی ہوئی کئی لوگ آپ کے ساتھ رات گزار کر گپے شپے لڑاتے رہتے ہیں, مگر کوئی ایک ایسا دوست ہوتا تو جو اپنے دوست کی قبر میں ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو, کوئی نہیں. اسی لیے اپنے محبوب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پاسداری کیجیے. یہ ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک کا وفادار غلام بنائے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا باوفا امتی بنائے. یا اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.